الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سجدے میں سر جھکا ہوا نیزے پہ سر بلند ایک جگہ پر جھکا ہے اور ایک جگہ پر بلند ہے، دونوں جگہ الگ الگ ہیں۔ سجدے میں سر جھکا ہوا ہے نیزے پہ سر بلند، سجدے میں سر جھکا ہوا نیزے پہ سر بلند، اقرار بھی کمال ہے انکار بھی کمال، اقرار بھی کمال ہے اقرار بھی، سجدے میں اقرار اللہ کی بارگاہ میں، اقرار بھی کمال ہے انکار بھی کمال۔ انتہائی قابل قدر قابل عزت عشاقان اہل بیت اطہار، امام عالی مقام اور شہدائے کرب و بلا کے سچے عشق کرنے والے محبان اہل بیت، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم جیسے گناہگاروں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم آج کی رات اپنی دنیا کی مصروفیات چھوڑ کے امام حسین کے خیمے میں بیٹھے ہیں۔ جس محفل میں ذکر حسین ہے وہ محفل حسین کا خیمہ ہے، تو گویا یہ خیمہ کرب و بلا میں لگا ہے اور محبان اہل بیت اپنی مصروفیات چھوڑ کے حسین کے خیمے میں بیٹھے، تو میں آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے امام عالی مقام کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری اس غلامی کو قبول فرمایا تو ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ تو حضرات محترم، میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی وہ آیہ طیبہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے جس میں میرے رب نے ایک اصول بیان فرمایا۔ جب آپ اس اصول کو سمجھیں گے واقعہ کربلا سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ بڑے واضح الفاظ ہیں، مختصر سا جملہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اصول بیان کیا، فرمایا رب خرید و فروخت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ میرا رب کیا کرتا ہے؟ یا الہ العالمین، آپ کو کیا ضرورت ہے خرید و فروخت کرنے کی؟ یا اللہ تو خریدتا کیا ہے اور بیچتا کیا ہے؟ اللہ جو چیزیں خریدتا ہے ان کا بھی ذکر کیا، جو بیچتا ہے ان کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ اشترى، بے شک اللہ رب العالمین نے خرید لی ہیں۔ ان اللہ اشترى، یا اللہ کیا خرید ہے؟ فرمایا من المؤمنین، اللہ رب العالمین نے مومنوں سے خرید کیا۔ کچھ چیزیں رب نے مومنوں سے خرید لی۔ یا اللہ کیا خریدا؟ فرمایا
انفسہم و اموالہم۔ اللہ رب العالمین نے جن لوگوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے، بات ہو رہی ہے ان سے جن کے سینے میں ایمان کی شمع روشن ہوئی، جن کے دلوں میں ایمان کی کھیتیاں موجود ہیں، بات ہو رہی ہے ان سے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے جو عام بندہ مومن ہے، عام بندہ مومن کلمہ پڑھنے والا، میں رب العالمین اس سے خرید و فروخت کرتا ہوں۔ یا اللہ کیا خریدتا ہے؟ فرمایا ان اللہ اشترا من المومنین انفسہم، من المومنین۔ بات ابھی دور جانی ہے، صرف بات مومنین کی ہو رہی ہے۔ حضرات محترم، مومنین سے رب العالمین خریدتا ہے۔ یا اللہ کیا خریدتے ہو؟ فرمایا انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ۔ میں رب العالمین جو بندے کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، رب العالمین کے بندے بن جاتے ہیں، رب کا عرفان نصیب ہو جاتا ہے، محمد عربی کی غلامی میں آ جاتے ہیں، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، مومنین کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ سودا کرتا ہے ان سے، دوسروں سے سودا نہیں، سودا ہے مومنین سے۔ یا اللہ کیا لیتا ہے؟ فرمایا میں رب مومنوں سے دو چیزیں لیتا ہوں، ایک تو میں مومنوں کی جانوں کو لیتا ہوں، دوسرا مومنوں کے مالوں کو لیتا ہوں۔ یا اللہ بدلے میں کیا دیتا ہے؟ فرمایا بے انا لہم الجنہ، میں رب العالمین بدلے میں جنت عطا کرتا ہوں۔ میں نے جب یہ آیا مبارکہ پڑھی بڑا حیران ہوا، عالم تصور میں وہ نقشہ آ گیا جب ابو البشر تمام انسانیت کا باپ میرے رب العالمین نے جنت میں تھا، پہلے آدم جنت میں تھے، جنت کی ناز و نعم میں پل رہے تھے، جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہو رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ابو البشر کو، تمام انسانیت کے باپ کو، تمام بشریت کے باپ کو، حضرت آدم علیہ السلام کو ان تمام نعمتوں سے نکالا، زمین کے اندر بھیج دیا۔ حضرت آدم کی زندگی جنت سے نکل کے زمین والی شروع ہو گئی، وہ زندگی ادھر سے نکلے دنیا کی زندگی شروع ہو گئی۔ جب آدم کی زندگی کی ابتدا ہوئی، پہلا دن ہوا، آدم علیہ السلام نے پہلا دن روئے زمین پہ قدم رکھا تو آدم علیہ السلام نے رونا شروع کیا۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں ماکسا ثلاثہ مئات سنۃ، 300 سال آدم علیہ السلام رو رہے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا، ایک نئی زندگی کی ابتدا ہے، ایک نیا انسان اس روئے ارضی پر آیا ہے آباد ہونے کے لیے، ایک نئے وطن میں آیا ہے، اپنا پچھلا وطن چھوڑا، یہ نئی زندگی شروع ہوئی۔ زندگی بھی نئی، وطن بھی نیا، جگہ بھی نئی، ایک پورے جہان کی ابتدا ہو رہی ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام مسکرا کے ابتدا نہیں کر رہے، بلکہ اس جنت کو یاد کر رہے ہیں جس سے نکالے گئے، رب کی رضا کو یاد کر رہے ہیں، رب کی خوشنودی کو یاد کر رہے ہیں، رب کے عرفان کو یاد کر رہے ہیں۔ چھوٹی سی لغزش ہو گئی، ارے وہ لغزش ہونی تھی کیونکہ اللہ نے اس جہان کو آباد کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ بنانا تھا۔ لیکن میرا عنوان اور ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اس روئے زمین پر پہلا انسان آدم آیا تو حضرات محترم یہاں پہ بڑی خوشی سے نہیں آیا، خوشی اور مسرت سے نہیں آیا۔ پہلے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام اپنے آپ کو پردیسی سمجھ رہے ہیں۔ پتہ چلا یہ دنیا اگر ان کی منزل ہوتی، یہ دنیا اگر ان کا دل بہلانے کے لیے کافی ہوتی، جس آدم نے جنت دیکھی تھی وہ آدم تن تنہا پوری روئے زمین کا مالک تھا۔ آدم وہاں سے نکل کے یہاں خوش ہوتا کہ پوری زمین میری ہے، میرا شریک کوئی نہیں، زمین بانٹنے والا کوئی نہیں، یہ میری اولاد کی ملکیت اور میری ملکیت ہے۔ پتہ چلا آدم کی نگاہ میں نہ اس زندگی کی قدر رہ گئی، آدم کی نگاہ میں نہ اس دنیا کے مال و متاع کی قدر رہ گئی، قدر بنی تو رب کی رضا اور جنت اعلیٰ کی قدر بنی۔
یہ تو ہے ابتدا انسان کی. وقت گزرتا گیا حضرات محترم، میں بڑا جلدی آگے جانا چاہتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال محنت کر رہے ہیں. حضرات محترم کوئی عیاشی نہیں، حضرات محترم اس دنیا کی عیش و عشرت سے کوئی لطف اندوزی نہیں. اپنا ورک کر رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، رب کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے. محنت حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال. حضرت ایوب علیہ السلام، آپ کو جتنی بیماریوں نے گھیرا، کیا کیا مصیبتیں آپ نے نہیں اٹھائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دنیا میں آئے، اللہ کے تو پیارے یہی تھے، یا آدم پیارے تھے، یا ایوب و یونس پیارے تھے، یا حضرت ابراہیم پیارے تھے. یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے جو تیرے پیارے آتے جاتے ہیں وہ دنیا میں خوش نہیں ہوتے، ان پر مصائب آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں. اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ ان کو رب کا عرفان نصیب ہوتا ہے. تمہارا نفع نقصان اور ہے، جو میرے ہو جاتے ہیں ان کا نفع نقصان اور ہوتا ہے. وہ اپنے نفع نقصان کا معیار اور بناتے ہیں، ان کے نزدیک کسوٹی اور ہوتی ہے. تمہارے نزدیک تو کسوٹی یہ ہے جتنی دنیا کی دولت اکٹھی ہو جائے، حکومت مل جائے، دنیا کی زندگی لمبی ہو جائے، اتنی زیادہ نعمتیں محسوس کرتے ہو. لیکن فرمایا جو میرے بندے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف رب کے نام کو بچانے کے لیے خود آگ میں چھلانگ لگا دیتے ہیں. بیٹا دیا گیا تو بیٹے سے پوچھا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے بیٹے میں نے خواب میں تمہیں ذبح ہوتے دیکھا ہے، میرے رب نے اشارہ کیا بیٹا قربان کر دے، بتا تیرا کیا خیال ہے. بیٹے نے جو جواب دیا وہ مکالمہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے. فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے ابا جان جو حکم ملا کر گزریے، میں سر پیچھے نہیں کروں گا. میرے پیغمبر نے فرمایا میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں. اے اللہ کے نبی وہ 2 ذبیحے کون؟ فرمایا ایک تو اسماعیل ذبح ہوا، انہوں نے تو اپنی گردن رکھ دی، اب آگے دمبا آ گیا، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے کفارہ دے دیا، اللہ نے اسماعیل کی جگہ دمبے کا کفارہ دے دیا. وگرنہ حضور فرماتے ہیں ایک تو وہ ذبیح ہے جن کی میں نسل سے ہوں، دوسرا وہ ذبیح ہے حضرت عبداللہ. جب حضرت عبداللہ عبد المطلب کے گھر آئے، اس وقت عبد المطلب نے منت مانی تھی، نظر مانی تھی کہ یا اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے جو میرے ساتھ مل کے بڑے بہادر ہوں، بڑے جان باز ہوں، میرے ساتھ ملیں. یہ مکے والے مجھے تیرا گھر خانہ کعبہ صاف نہیں کرنے دیتے، خیال نہیں رکھنے دیتے، وہ میرے ساتھ ہوں گے تو تیرے گھر کو میں آباد کروں گا. اگر 10 بیٹے دے تو 1 بیٹا میں تیرے رستے پہ قربان کروں گا. خیال آیا 10 بیٹے تو ہیں، بڑے کڑیل جوان، بڑے نوجوان، اور خانہ کعبہ بھی صاف ہو گیا، آب زمزم کا چشمہ بھی نکل آیا. خیال آیا کہ میں نے وہ قربانی تو کوئی نہیں کی. قوم کو اکٹھا کیا، کیا کروں؟ انہوں نے کہا کرہ ڈالو. کرہ ڈالا، نام عبداللہ کا آیا. حضرت عبداللہ سے پوچھا بتاؤ کیا کروں؟ آپ نے عرض کی اے عبد المطلب میرے ابا جان میں حاضر ہوں، مجھے بے شک قربان کر لو. جب لٹایا تو ساری قوم آ گئی. انہوں نے کہا عبداللہ کو ہم نہیں قربان ہونے دیں گے. انہوں نے کہا پھر اس کا حل؟ انہوں نے کہا کسی نجومی سے پوچھو، کوئی مذہبی رہنما اس زمانے کا، ابھی محمد عربی تو آئے نہیں، اسلام تو آیا نہیں. انہوں نے پوچھا جناب اس کا حل. اس نے پوچھا تمہارے خاندان میں کوئی بندہ قتل ہو جائے تو خون بہا کتنا لیتے ہو؟ آپ نے فرمایا 1 بندے کے بدلے 10 اونٹ لیتے ہیں. اس نے کہا پھر ایسے کرو، اللہ کی بارگاہ میں سوال کرو، یا اللہ یا 10 اونٹ لے لے یا عبداللہ لے لے، دونوں ناموں کی الگ الگ پرچیاں رکھو، اللہ کو سور کے پکار کے یاد کر کے پرچی اٹھاؤ. اگر پرچی اونٹوں کے نام نکل آئے تو 10 اونٹ قربان کر دو، عبداللہ بچ جائے گا. اگر عبداللہ کے نام پرچی نکلے 10 اور ملا لو، پھر کرہ ڈالو. پھر بھی اگر عبداللہ کے نام نکلے 10 10 بڑھاتے جاؤ. حضرات محترم المختصر،
میرے نبی کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے پھر ایسا ہی کیا، ایک پرچی پہ 10 اونٹ لکھا، دوسری پرچی پہ عبداللہ لکھا، جب کرہ ڈالا رب کو یاد کر کے تو کرہ نکل آیا عبداللہ کے نام، 10 اونٹ اور جمع کیے، پھر کرہ ڈالا، کرہ نکلا عبداللہ کے نام، 10 اونٹ اور جمع کیے، پھر کرہ ڈالا، کرہ نکلا عبداللہ کے نام، 10 اونٹ اور جمع کیے، پھر کرہ ڈالا، کرہ پھر نکلا عبداللہ کے نام۔ اے اللہ رب العالمین کی طرف سے دیکھ لو اتفاق بھی نہیں ہو رہا، 9 مرتبہ کرہ ڈالا، 9 مرتبہ نکلا عبداللہ کے نام۔ جب 10ویں مرتبہ کرہ ڈالا 100 اونٹ بنے، تو اب کرہ ڈالا تو اب کرہ نکلا اونٹوں کے نام۔ میرے پیغمبر نے یہ اشارہ دیا کہ میرے ابا کی وجہ سے انسانیت کی قدر جو پہلے 10 اونٹ تھی، میرے والد محترم کی وجہ سے انسان کی قدر 10 گنا بڑھ کے 100 اونٹ ہو گئی۔ لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، پیغمبر اسلام نے فرمایا میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں۔ میں نے بڑا غور کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ، وہ اسماعیل ذبیح اللہ، ان کی جگہ پہ رب نے کفارہ دے دیا، عبداللہ کی جگہ 100 اونٹ کفارہ دے دیا، یہ حسین کی بار کیا ہوا؟ فرمایا وہ اسماعیل کی جگہ دمبا اس لیے آیا، رب نے کفارہ دیا کہ اسماعیل کی پشت میں ابھی میرا محمد عربی جلوہ فرما تھا، حضور کا نور اسماعیل کے ماتھے میں جگمگا رہا تھا، پیغمبر کی وجہ سے، مصطفیٰ کی وجہ سے حضرت اسماعیل بچ گئے، کفارہ قبول ہو گیا۔ اور جب عبداللہ کی بات آئی تو ان کی پیشانی پہ بھی مصطفیٰ کا نور تھا، 100 اونٹ آ گئے، ادھار آ رہا تھا، ادھار، قرض، اسماعیل والا قرض، عبداللہ والا قرض۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ امام حسین موج سے نکل کے حجرے میں داخل ہوئے، آگے محمد عربی تشریف فرماتے، حضور نے ان کو پیار سے بلایا، میں باہر سن رہی ہوں، اتنے میں میرے نبی کے رونے کی آواز آئی، میں گھبرا کے اندر گئی، میں نے پوچھا یا رسول اللہ، نواسے کو ادھر سے چوم رہے ہیں، ادھر سے رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا پیار تو اس لیے ہے کہ الحسین منی وانا من الحسین، من احب حسینا فقد احبانی، جس نے حسین سے پیار کیا اس نے محمد سے پیار کیا، جس نے حسین سے محبت کی اس نے محمد سے محبت کی، حسین مجھ سے، میں حسین سے، اور رویا میں اس لیے ہوں کہ جو اتنا پیارا ہے، جبریل آیا ہے، اس نے خبر دی ہے کہ اے مصطفیٰ، آپ کا یہ نواسہ کرب و بلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ ابھی حسین کا بچپنا ہے، شہادت کی خبر موجود ہے، حضرت ام سلمہ کو پتہ ہے کہ امام حسین نے شہید ہونا ہے، حضرت عباس کو پتہ ہے امام حسین نے شہید ہونا ہے، مولا علی کو پتہ ہے کہ امام عالی مقام نے شہید ہونا ہے، اور خود مصطفیٰ کریم کو یقین ہے کہ میرا یہ لاڈلا میدان کرب و بلا میں شہید ہو جائے گا۔ اب سوال پیدا یہ ہوا کہ اگر مصطفیٰ کی خاطر، میرے نبی کی خاطر اسماعیل کی جگہ کفارے کے طور پہ دمبا قبول ہو جاتا ہے نبی کے لیے اور حضرت عبداللہ کے لیے کفارہ 100 اونٹوں کا قبول ہو جاتا ہے، عبداللہ بچ جاتے ہیں، اگر محمد عرض کرتے جس نبی کے لیے بغیر مانگے میرے نبی کی خیرات حضرت اسماعیل کو مل گئی زندگی کی صورت میں، حضرت عبداللہ کو مل گئی زندگی کی صورت میں، میرے محمد عربی کی خیرات مل گئی بن مانگے، اگر وہ مصطفیٰ حسین سے اتنا جو پیار کرتے تھے، اگر مانگ لیتے کہ یا اللہ یہ امتحان نہ آئے تو بتاؤ کہ رب نبی کی دعا قبول نہ کرتا؟
یقیناً کرتا حسین بچ جاتے، پر نبی چاہتے نہیں۔ نبی بولیے، آپ کہیں گے کون چاہتا ہے کہ میرا لاڈلا ذبح ہو؟ بھی ہم نہیں چاہتے۔ یہ وہ لڑی ہے جو نمرود کی آگ میں ابراہیم خود کود گیا رب کے لیے۔ ان کے نزدیک سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی ثروت، سب سے بڑی میراث، سب سے قیمتی تحفہ جان سے بھی بڑھ کے اگر کوئی شے تھی تو وہ رضائے خدا تھی۔ اب حضرات محترم، میرا مضمون آگے چل رہا ہے۔ یہ تو انبیاء ہیں، ان کو بھی اللہ نے آزمایا، اور یہ آیا مبارکہ میرے نبی کے غلاموں کے لیے نازل ہوئی۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ رب العالمین مومنوں سے سودا کرتا ہے۔ یا اللہ کس چیز کا سودا؟ فرمایا ان کی جانوں اور مال کے بدلے جنت کا سودا۔ اسی لیے تو بی بی سمیہ اس اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون، حضرت بلال مارے کھاتے ہیں، حضرت یاسر جو بی بی سمیہ کے خامد ہیں ان کو مارا جاتا ہے، پھانسی پہ لٹکایا جاتا ہے۔ حضرات محترم بدر میں یہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، پھر بدر میں قربان ہوتے ہیں، احد میں قربان ہوتے ہیں، خیبر میں قربان ہوتے ہیں، جانیں قربان کرتے ہیں۔ یا اللہ یہ قربانیاں دینے والے کون؟ فرمایا یہ جنتی۔ یہ کون؟ اب جو جنتی ہو اس کی جان کا سودا ضروری ہے، تو جو جنت کا سردار ہو، جو جنت کا سردار بننا ہو، جو جنت کا مالک بننا ہو، جنہوں نے بدر میں جانیں قربان کی جنتی بن گئے۔ میرے نبی کے غلام صحابہ احد والے جنتی بن گئے، فتح مکہ والے جنتی بن گئے، خیبر والے جنتی بن گئے، خندق والے جنتی بن گئے۔ کیوں؟ جانیں قربان کی، مال قربان کیے، جنتی بن گئے۔ ارے وہ تو جنتی بنے، حسین صرف جنتی نہیں، حسین نے تو جنت کا مالک بننا تھا۔ شاباش شاباش، لگائیں نعرہ یہ۔ حسین سچ حسین، یا حسین یا حسین، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، شہدائے کربلا زندہ باد۔ ہم لوگ کہتے ہیں جان ہے تو ہائے ہائے، ہم کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے۔ میرے حسین نے یہ مقولہ بدل دیا۔ حسین نے کہا مالکہ جان بھی تیری، جہان بھی تیرا، یہ دین بھی تیرا۔ اگر تیرے دین کی قیمت میرا کنبہ پڑ گیا، میں کنبہ نہیں بچاؤں گا، تیرے دین کو بچاؤں گا۔ حسین گلشن اسلام کر گئے روشن۔ آپ چراغ جلا کے روشنیاں کرتے ہیں، حسین اپنے قبیلے اور کنبے کے چراغ بجھا بجھا کے سارے جہان کو روشنیاں کر رہا ہے، جہان کے اندھیروں کو مٹا رہا ہے۔ حسین گھر کے چراغوں کو بجھا بجھا کے پوری امت مسلمہ کو روشنیاں عطا فرما رہا ہے۔ اسی لیے تو جب ابتدا ہوئی نا تو اس یزید پلید نے حکم دیا، مکے اور مدینے کے گورنر کو، ولید کو حکم دیا حسین کو بلاؤ، اس کو کہو کہ میری بیعت تیرے ہاتھ پہ کرے۔ جب امام علی مقام کو بلایا تو آپ گئے، آپ نے بڑا تاریخ ساز جملہ بولا، وہ جملہ سماعت فرمائیے، آپ کی محبتوں کی نظر۔ یہ پہلا اس پورے کربلا کی بنیاد جس پہ پڑی۔ جب یزید لعنتی تخت پہ آتا گیا تو اس نے ہر طرف اپنے نمائندے بھیجے کہ فلاں علاقے سے بیعت کرواؤ، جو چیدہ چیدہ لوگ ہیں۔ بیعت کا مطلب اس وقت یہی ووٹ ہی ہوتا تھا۔ تو اس نے ولید کو کہا کہ
کہ حسین کی بیعت لو، میری بیعت تم اپنے ہاتھ پہ لو۔ امام علی مقام کو بلایا گیا، امام حسین نے پتہ کیا جواب دیا؟ جواب بڑا عجیب ہے۔ امام حسین نے فرمایا ما یبایعتو مثلی مثلا۔ آئے ہائے، حسین نے یہ نہیں کہا میں حسین وہ یزید۔ حسین کا جملہ دو لفظ ہیں، بڑے پیارے ہیں۔ میں کہتا ہوں مکہ سے مدینہ، پھر مدینہ سے پھر جناب مکہ، پھر کربلا، پھر کربلا میں شہادتیں، پھر ملک شام دمشق، دمشق سے پھر واپسی، پھر مدینے، یہ لٹا پٹا قافلہ۔ ارے یہ تو ساری واقع کربلا کی تفصیلات ہیں، یہ ساری تفصیلات ہیں۔ اس سارے واقع کربلا کا نچوڑ ایک جملہ جو ولید کے سامنے میرے حسین نے پیش فرمایا ما با یا تو ما یبا، یہ تو ما یبا یا تو مثلی مثلا۔ فرمایا میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بڑا زومانہ جملہ ہے، سارے واقعہ کربلا کا نچوڑ ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، نہیں، بات ناموں کی نہیں، بات کردار کی ہے، بات ناموں کی نہیں۔ حسین نے اپنا نام نہیں لیا۔ ما یبایعتو مثلی مثلا۔ میں تاریخ میں یہ جملہ پڑھ رہا تھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میرے جیسے نے بیعت کی، میرے جیسے کی۔ میرے جیسے نے بیعت کی تو اس وقت کی جو اگلا حسین کے معیار پہ پورا آیا۔ یا ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی، یا عمر کے ہاتھ پہ بیعت کی، یا عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کی، یا مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت کی، لیکن مثلی مثلا میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام علی مقام نے پہلے جب خطوط آئے کوفے کی طرف سے 40,000 خط کوفے والوں نے بھیجے، ان سب کا مضمون ایک ہی ہے کہ حسین ہمارا امام کوئی نہیں، اگر آپ نہ آئے تو قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے ہم نے حسین کو بلایا تھا، حسین نہیں آئے۔ امام علی مقام نے امام مسلم کو بھیجا کہ جائے آپ حالات کی خبر مجھے دیں، اگر حالات واقعی ٹھیک ہیں تو میں آ جاتا ہوں۔ جب امام مسلم کوفے پہنچے تو ایک روایت کے مطابق 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ اس وقت کوفے کا گورنر تھا نعمان بن بشیر، وہ تھا صحابی، اس نے کی نرمی۔ جب یزید کو پتا چلا کہ وہ نرمی کر رہا ہے اور لوگوں نے بتایا کہ کوفے میں 40,000 بندہ امام مسلم کے ہاتھ پہ حسین کی بیعت کر رہا ہے اور گورنر تیرا کچھ نہیں کر رہا، یزید نے حکم دیا۔ کہتے ہیں نا یزید اچھا تھا، یہ حکم کیوں دیا؟ پہلا، یزید نے نعمان بن بشیر کو معزول کر کے دربار میں بلا لیا۔ بعد میں جب یہ لٹے پٹے قافلے کو مدینے پہنچانا تھا تو اسی نعمان بن بشیر کی ڈیوٹی لگائی یزید نے کہ تم محب اہل بیت ہو، صحابی رسول ہو، تم اپنی نگرانی میں اس قافلے کو مدینے پہنچانا۔ بہرحال نعمان بن بشیر صحابی رسول کو معزول کر دیا، معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد جس کی ماں کا نام سمیہ تھا، اس کو ابن سمیہ مشہور ہے تاریخ میں، ابن زیاد، عبید اللہ نام تھا۔ عبید اللہ لوگ کہتے نہیں، اس کے کرتوتوں کی وجہ سے ابن زیاد کہتے ہیں، زیاد کا پتر۔ یہ بڑا سخت تھا، یہ آتا گیا، اس نے کیا کیا؟ اعلان کیا کوفے والو جانیں بچانا چاہتے ہو تو مسلم کی بیعت توڑ دو۔
اب امام مسلم کے ساتھ جو سنگی مل گئے تھے، بیعت کر لی تھی، اپنے آپ کو امام مسلم کے گروپ والے شیعان علی کہتے تھے، اپنے آپ کو یہ لفظ بولتے تھے، کر لی بیعت، تو امام مسلم نے فرمایا کہ اب اس نے بلایا ہے تو چلتے ہیں گورنر ہاؤس، ابن زیاد نیا گورنر آیا ہے،